ایڈی وڈی سواری آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، سوار بھی تو بڑے بڑے ہیں۔ پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے تو حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے۔ یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے، وہ ہستی جن پر ذمہ داری وہ پڑی جو کبھی کسی پہ پڑی نہیں، اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت کرتے نہیں کرتے، ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کرتے، موبائل بند کرتے، ان تک کھوتے سے چڑھے بھی موبائل کھو کے جانتے ہوں، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ بیت الخلاء میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں، میں ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ سنا، دو میں آوازاں نال نال چل رہی ہیں۔ اور زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے۔ پھر کبھی ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا۔ دیکھو بھائی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے۔ پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی، عبداللہ اون محمد اور حسن حسین، یہ سارے بچے، اور عبداللہ بن عباس، یہ سارے دوڑ لگاتے اور آپ سے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی بغل میں گھس جاتا، ان کے ساتھ ساتھ یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں۔ ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام کی۔ تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا، تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے، ای یا حسین، ای یا حسین، حسین شاباش، حسین شاباش، دو ترے ہی ایسے حسین شاباش۔ تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ جو تھوڑا تھاپڑا حسن نو ہی مار رہے ہو، اس سارے حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندے ہو۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کو کھلوتا ہے، وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جاندہ، میں نہیں حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندہ۔ آئیو میرے نبی ایک بہت اعلیٰ زندگی لے کر آئے، اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے، اس نے کہا یہ گزار لو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر، پھر آنے والی زندگی وہ ہمیشہ اللہ موت سے پاک کر دے گا، سکھوں سے پاک کر دے گا، پریشانیوں سے پاک کر دے گا، پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہیں، ان کے پر ہیں سبز رنگ کے، کہ وہ اڑتے ہیں تو وہاں تک ان کا قدم جاتا ہے جہاں تک تیری نظر جائے۔ پھر ایک دوسرا بدو بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں؟ آپ میں ہاں اونٹ بھی ہیں، ان کے سبز پر ہوں گے، تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تو چاہے گا، حد نگاہ تک اس کا قدم ہوگا۔ پھر ایک تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے؟ کھجور اور پرند تو ان کا بہترین پھل ہے۔ اب میں کہا ہاں ہے، ایک کھجور کا دانہ کوئی 12 ہاتھ لمبا ہوگا، 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 26 فٹ ایک کھجور کا دانہ لمبا ہوگا۔ تو اگر ہم اسی قد میں چلے گئے تو ہم تک کو پرنٹ کافی ہو جائے گی، بچے ہی غائب ہو جائیں، تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ جو قد آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور اماں حوا کو دیا تھا، وہ قد جنت میں اللہ واپس ہمارا بنائے گا۔ وہ ہے 60 ہاتھ، اور 60 ہاتھ کوئی 130 فٹ بنتا ہے، ہر مرد عورت 130 فٹ، ہر جنت کی حور 130 فٹ پر۔
تو ہر عورت کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے، اتنے لمبے اس کے بال ہوں گے، ان بالوں میں موتی لگے ہوئے ہیں، کے والوں کی جواں ہوں گی، وہاں بالوں پہ موتی لگے ہیں۔ اور وہاں ایمان والی عورت جنت کے حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، ایسے جب اس سر کو بعض اوقات ہلاتی ہے تو اس کے بال جب لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں، اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو نورانی کر دیتا ہے، خوشبودار کر دیتا ہے۔ اب اللہ نے اسے مٹی سے نہیں بنایا، مشک سے، آگ سے نہیں، زعفران سے، پانی سے نہیں، عنبر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص خوبصورت اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ تو اس قد پہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں، مالدار پچھیرے ہوں گے، نواززادے، زمیندار، بڑے افسران، یہ وہ بارانے والی لائنیں چون گے، اور یہ ریڈی والے، رکشے والے بیچارے ایک دن پکتی ہے ایک دن بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ غریب لوگ جنت میں میرے ساتھ پہلے داخل ہوں، اور وہاں سے آگے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اللہ ان کو وہاں پہنچائے گا، اور پھر ان کے کھانے کی محفل ہوگی، سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور نوکر آ کر کہہ رہے ہیں سلامن سلامن سلامن۔ تو کوئی ایک بندہ سلام کرے بندہ چون جاتا ہے تو لکھوں نوکر سلام، جی سلام، جی سلام، تو بڑا چنگا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا۔ جب وہ نوکر تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آئیں اور وہ سلام کریں، اور فرشتوں کا سلام تو ان کو ہوا میں اڑا دے گا، فرشتے سلام پر ابھی وہ یہ وہ کر ہی رہے ہوں گے، ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ۔ آج دیکھ لو اپنے رب کو جی بھر کے، جب اللہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب رحیم کا سلام قبول کرو۔ پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، راضی ہو؟ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا، ایک کتنے ارباں خرباں ہومن کے بعد ایک ایک ساتھ میرے نبی نے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ایک ایک سے اللہ پوچھے کیا حال ہے، خوش ہو؟ ایک ایک مومن عورت سے پوچھے کیا حال ہے، خوش ہو؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو پھر جنتی بولیں یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے، ہم نمازیں تو پڑھتے رہے کنجوانی میں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے بندو، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، اب جنت میں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ اب میں محمد علی جو کول میں آیا مینوں کوئی فکر ہوئے گا میں روٹی کتوں کھاؤں، پتہ ہے بھائی اسے ہی کماونی ہے، اتوں ہی لبنی ہے۔ تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اب میں تم سے کیسے کام لوں؟
چلو دنیا کے سجدے کافی ہیں، وہی روزے کافی ہیں، چلو کو میں کو منگو، کوئی شے منگو میرے کو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہر شے دے چھڈی کی منگی ہے؟ پھر اللہ کہے گا نہیں کچھ مانگو، کہیں گے یا اللہ راضی ہو جاؤ۔ اللہ فرمائے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، لطر پولا جب دوزہ سے نہ ہو رہا ہوں گا تھوڑا، راضی ہوں میں، مانگو۔ اب بھائی کیا مانگیں، سب حیران پریشان۔ اچھا ابھی ہماری عقل 4-5% کام کرتی ہے، باقی خاموش ہے۔ اللہ جنت میں ساری کھول دے گا، اس عقل کے ساتھ ہر آدمی مانگے گا، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے جب تھک جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ اتنا مانگا ہے کہ تھک گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں سلونی، علی کوئی نہیں مانگیا اور مانگو۔ پھر سارے مانگنے کے پیچھے پڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے تو کی مانگیا، تو کی مانگیا، پھر کہیں گے یا اللہ بس ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا نہیں حالی بھی تھوڑا ہے، اور مانگو اور مانگو۔ پھر لوگ علماء کو پوچھتے ہیں، اللہ دے نیک بندیاں کو پوچھتے ہیں ہن کی منگی، رائے تو کچھ گیا نہیں، پھر بھی زور لا لو کے ٹل لا کے وہ مانگنا شروع کرتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ ہن ساری بخش ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے کہا تھا میں آج تمہیں اپنی شان کے مطابق دینا چاہتا ہوں، ابھی تو تم نے اپنی شان کا بھی نہیں مانگا تو میری شان تحلیل شروع ہی کوئی نہیں ہوئی۔ پر قد آتیتکم ما تمنیتم، جو تسا منگیا میں تمہیں دے چھڑیا، وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، اور جو تسی نہیں منگیا میں وہ بھی دے چھڑیا۔ جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ مزے کرو موج کرو جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا، اپنی زندگی کے اوقات کو میرے مطابق گزارا، آج اس کا صلہ لو، کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو۔ کیونکہ یہ نماز جنت میں نہیں ملے گی، ترس جائیں گے لوگ۔ نماز کی دولت یہی ہے، روزے کی دولت یہی ہے، حج کی دولت یہی ہے۔ یہ آگے جنت میں ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک سجدہ کرنے کی۔ جن کو پتہ تھا سجدہ کیا ہوتا ہے وہ پوری پوری رات سجدے میں گزار لیتے تھے، تو ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں ملے، ایک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے۔ تو یہ نعمتیں آج یہاں موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی روزہ نہ چھوڑے، کوئی کسی سے ناراض نہ ہو، لڑائی نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ علی تجھے وہ قتل کرے گا جو بدبخت ترین انسان ہو۔ میرے نبی پہلے رکھ چھڑے۔ آپ فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو وہ چھپا ہوا تھا، اس نے تلوار وار سر میں مارا، وہ آگے دماغ تک چلا گیا وار۔ تو لوگوں نے اس کو تو پکڑ لیا، حضرت زینب کو پتہ چلا، وہ دوڑتی ہیں آئیں، واہ ابتا واہ ابتا واہ ابتا، ہائے میرے ابا ہائے میرے ابا۔ تو عبد الرحمن قاتل آندا ہے جتنا رونا ہی رولا اس بچنا کوئی نہیں۔ اب یہ حضرت علی علیہ السلام سن رہے ہیں، جتنا رونا ہی رولا اس بچنا کوئی نہیں۔ میں آیا پورا مہینہ تلوار سارے چبوڑ کے رکھی ہے۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد میں اور آپ اس کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ لیکن اہل بیت نے کیا سبق سکھایا؟ آپ نے فرمایا بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ اور اس کو نرم بستر دو اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھو۔
ایک قاتل دے واسطے نصیحت کی جا رہی. سبحان اللہ. دوبارہ سنو, قاتل اور وج گج کے آ کر رولا جتنا رونا ہی, کوئی نہیں بچنا تیرے باپ نے. پانی